مجھے ویسے بھی جیسے جی آپ جس تناظر میں ہم مانا دے رہے ہیں آپ کیا مانا دے رہے ہیں؟ دوست اور محبت کا مانا. دوست اور محبت کا مانا لیتے ہیں. ٹھیک ہے کہ رسول اللہ نے کہا کہ جس کو میں دوست ہوں اس کے علی دوست ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آج بھی اسی پروگرام کو جو اویس ربانی صاحب کے پروگرام میں یہ کچھ باتیں ہوئی ہیں یہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. آپ خود ہی پھر اندازہ لگائیں کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں. یہ آپ ملاحظہ فرمائیں اس کلپ کو. صاحب نے اس کو بخن بخن کے جملے سے جوڑا، اس میں کتنی حوالہ جات ہیں؟ کہتے ہیں جناب عمر نے بخن بخن کے جملے کہیں، اس کے اوپر کیا جو ہے آپ کے حوالہ جات ہیں؟ جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ دوست جس تناظر میں ہم مانا دے رہے ہیں اگر اس میں کوئی مناتا ہے تو ہم اس کو منع نہیں کرتے. اچھا حضرت بات اچھی ہے. مجھے ویسے بھی جیسے جی آپ جس تناظر میں ہم مانا دے رہے ہیں آپ کیا مانا دے رہے ہیں؟ دوست اور محبت کا مانا. دوست اور محبت کا مانا لیتے ہیں. ٹھیک. یہ دوست اور محبت کا معنی لے رہے ہیں. اب میں ایک اہل سنت عالم آپ کے سامنے لا رہا ہوں. ایک اہل سنت عالم ہے اور بہت پائے کے عالم، جس کو اہل سنت حافظ پتہ نہیں کیا کیا القابات دیتے ہیں. وہ اس مسئلے میں شیعوں کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ کہ نہیں، بالکل غدیر میں جو اعلان ہوا ہے وہ اعلان وہ خلافت کا اعلان ہے. لیکن بعد میں کیا ہوا؟ بعد میں جناب عمر نے اس کے اوپر غصب کیا. یہ الفاظ ان کے ہیں کہ غصب کیا ہے جناب عمر نے. میں ابھی انشاءاللہ آپ کو پیش کر رہا ہوں. یہ ویڈیو آپ دیکھتے رہیں، میں پہلے یہ کلپ دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ٹھیک ہے کہ رسول اللہ نے کہا کہ جس کو میں دوست ہوں اس کے علی دوست ہیں. جس کا میں محبوب ہے اس کے علی محبوب ہے. ہمارے نزدیک یہ مانے. ایک بات پوچھ سکتا ہوں حضرت عمر یہاں پہ بہت زبردست، یعنی مولانا صاحب نے جو شیعہ مولانا ہے اس کو پکڑ لیا ہے. مبارکباد دی تھی. جی میرے اور مومنوں دوسرے دن جیسے صبح ہوئی تھی، میں نے آپ کے پروگرام میں نیشنل ٹی وی پر بیٹھ کے یہ بات میں نے آج سے 5 سال پہلے بیان کر دی تھی. مبارکباد. اچھا کہا. یہ ضروری ہے کہ آپ ان سے اعتراف لے لیں کہ کیا حضرت عمر نے مبارکباد دی ہے. یہ جب اعتراف دے نا تب آپ نے ان کو کہنا ہے کہ جی اب یہ معنی کس لیے ہے. اگر آپ کہ محبت کے معنی میں ہیں تو محبت تو پہلے سے ہی تھی. ابھی مولانا صاحب نے بھی یہی سوال پوچھا. یہ جو مبارکباد دی ہیں تو اس کی ابھی تازہ ان کی محبت اور دوستی شروع ہوئی یا پہلے سے تھی؟ اگر پہلے سے تھی تو یہ مبارکباد کا کیا معنی ہے؟ یہ ضروری ہے ان سے یہ اعتراف آپ لے لیا کریں اور پھر اس کے بعد یہ سوال پوچھ لیا کریں، ورنہ یہ پھر انکار کر دیتے ہیں کہ نہیں اصل مبارکباد ہی نہیں دی ہے. جو ان کا پورے رجالی سسٹم جو ہے وہ ایسا ہی ہے کہ آپ کی مرضی ہے کسی حدیث کو صحیح قرار دیں، کسی حدیث کو ضعیف قرار دیں. بہت آسانی سے آپ کر سکتے ہیں. اہل سنت کے احادیثوں کو ضعیف قرار دینا، صحیح قرار دینا یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، بہت آسانی سے کر سکتے ہیں. آج آپ میرے اور ہر مومن مومنہ کے مولا ہو. بالکل مبارکباد دی تھی. اچھا اگر ہم مولا کے معنی دوست ہی لیں تو کیا حضرت عمر اس سے پہلے ان کو اپنا دوست نہیں سمجھتے تھے؟ غریب کے واقعے سے پہلے یہ بہت بڑا سوال ہے. سے پہلے برے کائنات پر الزام بھی نہیں لگے تھے. نہیں الزام تو اصلاً آپ یہاں بھی ثابت نہیں کر سکتے. وہ ایک اور واقعہ ہے جو الزام والا ہے، اسے آپ اٹھا کے ادھر ثابت کر رہے ہیں. یہ جو الزام کی بات ہو رہی ہے میرے بھائیوں، یہ اصلاً 8 ہجری کی بات ہو رہی ہے، یہ 10 ہجری کی نہیں ہے. مولا علی 2 دفعہ گئے ہیں یمن. ایک دفعہ گئے ہیں تو وہاں پہ یہ جو برائدہ اور خالد ابن ولید اور دیگر جو واقعہ پیش آیا ہے یہ 8 ہجری کا ہے. اور اسی لیے آپ برائدہ کی احادیث میں دیکھیں گے وہاں غدیر کا تذکرہ نہیں ہے، اور دیگر صحابہ نے جو نقل کی ہے وہاں غدیر کا تذکرہ ہے اور اس میں شکایت کا تذکرہ نہیں ہے. شکایت کے احادیث میں غدیر نہیں ہے، غدیر کے احادیث میں شکایت نہیں ہے. واضح ہوا کہ یہ بالکل الگ الگ واقعات ہیں اور اس کے اوپر بھی دلائل کافی ہیں. فی الحال میں اس میں نہیں جا رہا. حضرت عمر آپ دیکھیں آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ خلفاء میں اور حضرت علیہ السلام میں دوست تو پہلے بھی تھے. دوست میں تو کوئی شک نہیں ہے. آپ کے پچھلے پروگرام میں کہا تھا اگر دوست پہلے تھے پھر مبارکباد کا کیا فائدہ؟ اصلا پھر رسول خدا کی اس حدیث کا کیا فائدہ؟ من کنت مولا فعلی مولا. جو بندے لڑ رہے ہیں ان کو بتا دیتے ٹھیک ہے بس من کنت مولا فعلی مولا. سب کو جمع کرنا، وہاں جا کے خطبہ دینا، حدیث ثقلین پڑھ لینا، یہ کہنا کہ عنقریب شاید عنقریب ایک فرشتہ آئے گا میں اس کے آواز پہ لبیک کہوں گا، کیا فائدہ؟ کیا ضرورت ہے ان چیزوں کی؟ وہاں جن 2 بریدہ نے، خالد بن ولید نے یا 4-5 صحابہ نے جو اشکال کیا تو ان کے سامنے بتا دیتے نہیں من کنت مولا فعلی مولا. اگر مان بھی لیں کہ یہ شکایت یہاں بھی ہوئی ہے. اور اس سے بھی بڑھ کر جو ہے ایک اور بات ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو یمن کا جو لشکر ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ غدیر پہ آ کے رسول خدا سے ملے ہیں. نہیں، یہ حج سے ہی مینا سے ہی رسول اللہ خدا کے ساتھ تھے. تو اگر کوئی اشکال ہوتا تو وہاں پہ بتا دیتے، وہاں پہ کہہ دیتے اور وہیں پہ رسول خدا حل کرتے ہیں. یہ کیا فلسفہ ہے یہ ہمیں آپ سنیں کہ راستے میں مولا علی سے ان کو شکایت تھی، وہ آ کے رسول خدا کو نہ مینا میں بیان کر رہے ہیں، نہ حج کے موقع پہ بیان کر رہے ہیں، نہ عرفات میں بیان کر رہے ہیں، کہیں پہ بھی بیان نہیں کر رہے. نکل کے جب آ جاتے ہیں 8 دن بعد یہ غدیر پہ بیان کر رہے ہیں، وہ شکایت وہاں پہ بیان کر رہے ہیں. وہاں پہ رسول خدا پھر سب کو جمع کر کے، یعنی یہ ایک سوال ہے یا نہیں ہے؟ یہ سوال آپ پیش کریں ان سے. یہ وجہ کیا ہے؟ کیا چیز مانی تھی کہ انہوں نے وہاں پہ شکایتیں نہیں کی ہیں؟ یہاں اہتمام کے ساتھ الزام کو رفع نہ فرماتے تو مولا کائنات کے بارے میں لوگوں کے ذہن تبدیل ہو جاتے ہیں. وہ تو لوگوں کے ذہن تو بعد بھی تبدیل تھے. لوگوں کے تو ذہن ظاہر ہے مولا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق. منافق کو آپ جو ہے پوری دنیا بھی دے دیں وہ علی سے بغض نہیں کیا، اس کا ذہن تبدیل ہے. اور مومن کو آپ مار بھی دیں
آپ ان کو جیل میں بھی ڈال دیں, ان کو قتل کرنے کی دھمکی بھی دیں, ان کے سر پہ تلوار بھی رکھیں, وہ تب بھی علی سے ہی محبت کریں گا. تو یہ بات تو آپ یہ کہنا یہ تو بالکل بھی درست نہیں ہے. بعد میں کیا لوگوں نے مولا علی سے محبت رکھی, یہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں ذہن تبدیل جو نہیں ہوئے. تو صلہ پھر یہی ملا کہ سال ہر سال ممبروں سے مولا علی پہ لعنتیں کی جا رہی ہے. پہلے بھی تھے, نبی کریم علیہ السلام نے یہ پہلے فرمایا تھا انت اخی فی الدنیا والآخرہ, جی بالکل آپ میرے بھائی ہیں دنیا اور آخرت میں, یہ پہلے بھی. لیکن دیکھیں کہ یہ جو اعلان کا سبب ہے یہ شکایات ہیں. نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے, کسی روایت میں بھی نہیں ہے. میں آپ کو تحدی کرتا ہوں کسی روایت سے آپ لے کے آئیں کہ اس اعلان کا سبب شکایات ہے. اس کا جواب آپ نے جو عید میلاد النبی کا کہا ہے نا, اچھا وہ جو شکایات ہے خون غدیر کے پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہم تک ثابت نہیں ہے. صحیح, ٹھیک ہے, اگر اور کے دن آ جائے تو رکھ لیں, نہیں آپ کے دن آ جائے تو اس کے اوپر میں نے بیان, اس کے اوپر میں پچھلے کلپ میں بیان کیا ہے کہ نہیں وہ غدیر میں جو روزہ ہے وہ بالکل ثابت ہے. اب میں میرے بھائیوں آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں, اور وہ جو ہے ان کے ایک عالم ہیں کہ انہوں نے ہی مان لیا ہے کہ یہ جو ہے غدیر میں جو اعلان ہے یہ اعلان خلافت کا اعلان ہے, یہ اعلان رسول مولا علی کی حکومت اور خلافت کا اعلان ہے. اور بہت بڑے عالم سے میں لے کے آ رہا ہوں. یہ آپ دیکھیں, یہ ہے سیر اعلام النبلاء. اگر آپ دیکھیں یہ سیر اعلام النبلاء شمس الدین الذہبی کی کتاب ہے, مؤسسہ رسالہ سے چھپی ہے. اس کے آپ دیکھیں جزء 19 یعنی 19ویں جلد پر, اور اس میں شعیب ارناؤت کی تحقیق ہے. صفحہ ہے 322. غزالی کے متعلق وہ بیان کرنا چاہتے ہیں. غزالی کون ہے؟ غزالی کون ہے؟ الشیخ الامام البحر, شیخ ہے, امام ہے, سمندر ہے, علم کا سمندر ہے, حجت الاسلام, حجت الاسلام ہے, اعجوبۃ الزمان یا عجوبۃ الزمان, زین الدین, ابو حامد محمد بن محمد بن احمد الطوسی الشافعی الغزالی, صاحب التصانیف, کئی کتابیں انہوں نے لکھی ہے اہل سنت کے لیے, اور بہت ہی ذکی انسان. پھر اعظم جاہ الرجل, بہت بلند پائے کے انسان ہیں. اچھا, اسی طرح لازما لسننہ حافظا لوقتہ مکبا علی العلم, یہ سارے ان کی تعریفیں کر رہے ہیں کہ یار یہ شخص جو ہیں یہ سنت رسول خدا, اپنے طریقے کے بڑے جو ہے پابند تھے, اپنے وقت کی بہت خیال رکھتے تھے, پابندی کرتے تھے. اب اس شخص کے بارے میں یہ پورا اس کا ترجمہ وہاں پہ موجود ہے. صفحہ نمبر 328 پہ وہ کیا کہتے ہیں؟ صفحہ نمبر 328 پہ کہتے ہیں وذکر ابو حامد فی کتابہ, یہ جو سر العالمین و کشف ما فی الدارین, یہ کتاب ابھی بھی موجود ہیں ابو حامد غزالی کی, اور اس میں یہ باتیں بھی موجود ہیں, ایسا نہیں ہے, اس میں یہ باتیں بھی موجود ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس کتاب میں ابو حامد نے کہا ہے کہ حدیث من کنت مولاہ فعلی مولا ان عمر قال لعلی بخن بخن اصبحت مولا کل مؤمن و مؤمنہ. پھر ابو حامد کہتا ہے یہ حدیث جو جناب عمر سے بھی لے کے آئیں کہ جناب عمر نے کہا بخن بخن, پھر اس کے بعد کیا کہتا ہے ابو حامد نے کہا ھذا تسلیم و رضا, یہ جناب عمر نے تسلیم کیا تھا کہ حضرت علی خلیفہ ہیں, اور یہاں پہ اپنی رضایت کا اعلان کیا تھا. ثم بعد ھذا, دیکھیں الفاظ میرے نہیں ہیں میرے اہل سنت بھائیوں, آپ کے حافظ, آپ کے حجت الاسلام, آپ کے علامہ, آپ کے بحر یعنی علم کے سمندر, آپ کے ہاں جتنے ٹائٹل دیے جاتے ہیں یہ ان کے الفاظ ہیں. ثم بعد ھذا, پھر اس کے بعد غلب علیہ الہویٰ, ہوائے نفس اس پہ غالب ہوا, جناب عمر پہ ہوائے نفس غالب ہوا, حبا للریاسہ, حکومت کی محبت کی وجہ سے, لالچ کی وجہ سے. پھر وعقد البنود وامر الخلافت ونہیہا, یہ ساری چیزیں جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک عالم اہل سنت کا عالم ہے. فحملہم علی الخلاف, کیا کیا وہ نے آ کر بالکل رسول خدا کی مخالفت کی. فنبذوہ وراء ظہورہم, رسول خدا کی یہ احادیث انہوں نے پس پوش ڈال دی. واشتروا بہ ثمنا قلیلا, اور بہت کم قیمت میں سے بیچ ڈال دیا. فبئس ما یشترون, کتنا برا کام تھا جنہوں نے انجام دیا ہے. وسرد, اب یہ الفاظ جو ہیں یہ ذہبی کے ہیں. وسرد کثیر من هذا الكلام الفصل الذي تزعمه الامامیہ, کہ امامیہ کے جو لوگ ہیں وہ یہ پھر پیش کرتے ہیں یہ دلائل وغیرہ. وما ادری, ذہبی کہتے ہیں میں نہیں جانتا, ما عذرہ فی هذا, کہ یہ ابو حامد غزالی کے نے یہ بات کیوں کی ہے, وجہ کیا ہے, کیوں اس نے یہ بات کی. اہل سنت کی کمر پہ اس نے اپنی توڑ دیا, اس نے اہل سنت کی کمر, ابو حامد غزالی نے یہ بات کر کے. وظاہر, اب ظاہر یہ ہے, انہ رجع عنہ, لگتا یوں ہے کہ وہ اس نے رجوع کیا ہے, تو لگتا یوں ہے, ظاہر یہ ہے, اس پہ تو فیصلے نہیں ہوتے. یا اگر کوئی آ کے کہیں کہ ظاہر یہ ہے کہ ابو لہب بھی مسلمان ہوا تھا,
گویا نہیں بھائی غلط بات کر رہا ہوں، ابو لہب آخر دم تک وہ اسلام کی دشمنی میں مرا ہے، ابو جہل آخر دم تک اسلام کی دشمنی میں مرا ہے. یہ نہیں، کوئی دلیل چاہیے آپ کو. ہم آپ کو دلیل دے رہے ہیں ان کی کتاب سے کہ انہوں نے یہ بات کی ہے. اگر انہوں نے رجوع کیا ہے تو رجوع آپ پیش کریں. کہتے ہیں کہ ظاہر یہ ہے انہ رجع عنہ وتبع الحق، اور حق کی اتباع کی ہے. فإن الرجل من بحور العلم، کیا کریں یہ شخص جو ہے یہ من بحور العلم ہے، یہ علم کے سمندروں میں سے ہے. اب میں آپ کو میرے بھائیوں خود کوشش کرتا ہوں کہ غزالی کی کتاب کہ اگر مجھے اسکین ابھی مجھے مل جائیں تو وہ بھی میں آپ کو دکھا دوں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ اصل میں وہ کیا کہتے ہیں. اچھا، اس عبارت کو دیگر افراد نے بھی لکھا ہے، مثلا سیبت ابن جوزی نے بھی اس عبارت کو پیش کیا ہے. یہ میں آپ کے سامنے اگر لے آؤں، ہاں یہاں پہ بالکل موجود ہے. یہ آپ دیکھیں، یہ سر العالمین، یہ سر العالمین اگر آپ دیکھیں یہ غزالی کی کتاب وکشف ما فی الدارین للامام ابی حامد الغزالی. اس غزالی کی نے اس کتاب کے صفحہ نمبر 23 پہ انہوں نے یہی بات کی ہے. دیکھیں، فقال عمر بخن بخن یا ابا الحسن لقد اسمع الله ومولى كل مسلم فهذا تسليم ورضا وتحكيم ثم بعد هذا غلب الهوى لحب الرياسة، غلبه الهوى لحب الرياسة وحمل عمود الخلافة وعقود البنود وفلاں وفلاں. یہ پوری جو عبارت ہم نے آگے پڑھ لی. فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا، یہ موجود ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جب رسول خدا وفات ہوئے تو قبل وفات ہی انہوں نے کہا تھا ایتو بدوات و بیتا، قلم کاغذ لے کے آؤ کہ میں کچھ ایسا لکھ دوں کہ آپ لوگ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. اور وَأَذْكُرُ لَكُم مَنِ الْمُسْتَحَقْ لَهَا بَعْدِ، میں تمہیں لکھ دوں اس شخص کا نام کہ کون میرے بعد خلیفہ ہوگا. قال عمر، جناب عمر نے کہا کہ چھوڑ دو اس شخص کو، فَإِنَّهُ لَيَهْجُرُ، یہ ہجران بول رہا ہے، یعنی یہ ہجر میں ہے. یعنی اگر اس کا معنی کریں کہ یہ ہزیان بول رہا ہے، یہ ابھی جو کچھ بولے سے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کیا بول رہا ہے. دیکھیں یہ الفاظ جو ہیں یہ واضح ہوا کہ یہ آپ کی ہی علماء نے، آپ کی ہی بہت بڑے عالم نے یہ بات لکھی ہے. اور اسے دیگر کتابوں میں بھی موجود ہیں، یعنی یہ سر العالمین میں بھی لکھی ہے. پھر بعد میں جو مجموعہ بنا ہے جناب غزالی کے، جو مجموعہ ہیں پورے کے پورے ان کی جو کتابیں جمع کی گئی ہیں، اس میں بھی یہ عبارات موجود ہیں. اس کتاب کو شامل کیا. ایسا نہیں کہ آپ کتاب پہ کوئی سوال اٹھائیں کتاب ہو ہی نہیں سکتی، رافضیوں نے یہ کتاب گھڑی ہے، نہیں، ایسے کوئی بات یہاں پہ نہیں چل سکتی. آپ مجبور ہیں، آپ کو ماننا ہوگا کہ غزالی جو ہے وہ رافضی ہو گیا، کیونکہ حق تو آپ نے کبھی نہیں ماننا. آپ نے یہ تو نہیں ماننا کہ حدیث غدیر خلافت پہ دلیل ہے، یہ تو آپ نے نہیں ماننا. ابھی آپ کیا کریں گے؟ جناب عمر اور ابوبکر کو بچانے کے لیے غزالی سے ہاتھ اٹھا دو گے، کیونکہ آپ کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
دے دیں وہ علی سے بغض نہیں کیا، اس کا ذہن تبدیل ہے. اور مومن کو آپ مار بھی دیں، آپ ان کو جیل میں بھی ڈال دیں، ان کو قتل کرنے کی دھمکی بھی دیں، ان کے سر پہ تلوار بھی رکھیں، وہ تب بھی علی سے ہی محبت کرے گا. تو یہ بات تو آپ کی کہنا یہ تو بالکل بھی درست نہیں ہے. بعد میں کیا لوگوں نے مولا علی سے محبت رکھی، یہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں ذہن تبدیل جو نہیں ہوئے. تو صلہ پھر یہی ملا کہ سال ہر سال ممبروں سے مولا علی پہ لعنتیں کی جا رہی ہے. پہلے بھی تھے، نبی کریم علیہ السلام نے یہ پہلے فرمایا تھا انت اخی فی الدنیا والآخرہ. جی بالکل، آپ میرے بھائی ہیں دنیا اور آخرت میں، یہ پہلے بھی. لیکن دیکھیں کہ یہ جو اعلان کا سبب ہے یہ شکایات ہیں. نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے، کسی روایت میں بھی نہیں ہے. میں آپ کو تحدی کرتا ہوں کسی روایت سے آپ لے کے آئیں کہ اس اعلان کا سبب شکایات ہے. اس کا جواب آپ نے جو عید میلاد النبی کا کہا ہے نا، اچھا وہ جو شکایات ہے خون غدیر کے پر سرکار کا کا روزہ ہم تک ثابت نہیں ہے. صحیح، ٹھیک ہے، اگر وہ 20 کے دن آ جائے تو رکھ لیں، نہیں آپ اچھا، دن آ جائے تو وہ اس کے اوپر میں نے بیان اس کے اوپر میں پچھلے کلپ میں بیان کیا ہے کہ نہیں وہ غدیر میں جو روزہ ہے وہ بالکل ثابت ہے. اب میں میرے بھائیوں آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، اور وہ جو ہے ان کے ایک عالم غزالی کون ہے؟ الشیخ الامام البحر، شیخ ہے، امام ہے، سمندر ہے، علم کا سمندر ہے، حجت الاسلام، حجت الاسلام ہے، اعجوبۃ الزمان یا عجوبۃ الزمان، زین الدین ابو حامد محمد بن محمد بن احمد الطوسی الشافعی الغزالی صاحب التصانیف. کئی کتابیں انہوں نے لکھی ہے اہل سنت کے لیے، اور بہت ہی ذکی انسان. پھر اعظم جاہ الرجل، بہت بلند پائے کے انسان ہیں. اچھا، اسی طرح لازماً لسننہ حافظاً لوقتہ مکباً علی العلم. یہ سارے ان کی تعریفیں کر رہے ہیں کہ یار یہ شخص جو ہیں یہ سنت رسول خدا اپنے طریقے کے بڑے جو ہے پابند تھے، اپنے وقت کی بہت خیال رکھتے تھے، پابندی کرتے تھے. اب اس شخص کے بارے میں یہ پورا اس کا ترجمہ وہاں پہ موجود ہے. صفحہ نمبر 328 پہ وہ کیا کہتے ہیں؟ صفحہ نمبر 328 پہ کہتے ہیں وَذَكَرَ ابو حامد فی کتابہ. یہ جو سر العالمین و کشف ما فی الدارین، یہ کتاب ابھی بھی موجود ہیں ابو حامد غزالی کی، اور اس میں یہ باتیں بھی موجود ہیں، ایسا نہیں ہے، اس میں یہ باتیں بھی موجود ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس کتاب میں ابو حامد نے کہا ہے کہ حدیث من کنت مولاہ فعلی مولا ان عمر قال لعلی بخن بخن، جناب عمر سے بھی لے کے آئیں کہ جناب عمر نے کہا بخن بخن. پھر اس کے بعد کیا کہتا ہے ابو حامد نے کہا ھذا تسلیم و رضا، یہ جناب عمر نے تسلیم کیا تھا کہ حضرت علی خلیفہ ہیں، اور یہاں پہ اپنی رضایت کا اعلان کیا تھا. ثم بعد ھذا، دیکھیں الفاظ میرے نہیں ہیں میرے اہل سنت بھائیوں، آپ کے حافظ، آپ کے حجت الاسلام، آپ کے علامہ، آپ کے بحر یعنی علم کے سمندر، آپ کے ہاں جتنے ٹائٹل دیے جاتے ہیں یہ ان کے الفاظ ہیں. ثم بعد ھذا، پھر اس کے بعد غلب علیہ الہویٰ، ہوائے نفس اس پہ غالب ہوا، جناب عمر پہ ہوائے نفس غالب ہوا، حبا للریاسہ، حکومت کی محبت کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے. پھر وعقد البنود وامر الخلافت ونہیہا، یہ ساری چیزیں جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک عالم اہل سنت کا عالم ہے. فحملہم علی الخلاف، کیا کیا؟ وہ نے آ کر بالکل رسول خدا کی مخالفت کی. فنبذوہ وراء ظہورہم، رسول خدا کی یہ احادیث انہوں نے پس پوش ڈال دی. واشتروا بہ ثمنا قلیلا، اور بہت کم قیمت میں سے بیچ ڈال دیا. فبئس ما یشترون، کتنا برا کام تھا جنہوں نے انجام دیا ہے. وسرد، اب یہ الفاظ جو ہیں یہ ذہبی کے ہیں، وسرد کثیر من هذا الكلام الفصل الذي تزعمه الامامیہ، کہ امامیہ کے جو لوگ ہیں وہ یہ پھر پیش کرتے ہیں یہ دلائل وغیرہ. وما ادری، ذہبی کہتے ہیں میں نہیں جانتا، ما عذرہ فی ھذا، کہ یہ ابو حامد غزالی کے نے یہ بات کیوں کی ہے، وجہ کیا ہے، کیوں اس نے یہ بات کی. اہل سنت کی کمر پہ اس نے اپنی سے توڑ دیا، اس نے اہل سنت کی کمر، ابو حامد غزالی نے یہ بات کر کے. وظاہر، اب ظاہر یہ ہے انہ رجع عنہ، لگتا یوں ہے کہ وہ اس نے رجوع کیا ہے، تو لگتا یوں ہے، ظاہر یہ ہے، اس پہ تو فیصلے نہیں ہوتے. یا اگر کوئی آ کے کہیں کہ ظاہر یہ ہے کہ ابو لہب بھی مسلمان ہوا تھا، گویا نہیں بھائی غلط بات کر رہا ہوں، ابو لہب آخر دم تک وہ اسلام کی دشمنی میں مرا ہے، ابو جہل آخر دم تک اسلام کی دشمنی میں مرا ہے. یہ نہیں، کوئی دلیل چاہیے آپ کو. ہم آپ کو دلیل دے رہے ہیں ان کی کتاب سے کہ انہوں نے یہ بات کی ہے. اگر انہوں نے رجوع کیا ہے تو رجوع آپ پیش کریں. کہتے ہیں کہ ظاہر یہ ہے انہ رجع عنہ وتبع الحق، اور حق کی اتباع کی ہے. فإن الرجل من بحور العلم، کیا کریں یہ شخص جو ہے یہ من بحور العلم ہے، یہ علم کے سمندروں میں سے ہے. اب میں آپ کو میرے بھائیوں خود کوشش کرتا ہوں کہ غزالی کی کتاب کہ اگر مجھے اسکین ابھی مجھے مل جائیں تو وہ بھی میں آپ کو دکھا دوں، تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ اصل میں
وہ کیا کہتے ہیں. اچھا اس عبارت کو دیگر افراد نے بھی لکھا ہے, مثلا سیبت ابن جوزی نے بھی اس عبارت کو پیش کیا ہے. یہ میں آپ کے سامنے اگر لے آؤں, ہاں یہاں پہ بالکل موجود ہے. یہ آپ دیکھیں, یہ سر العالمین, سر العالمین اگر آپ دیکھیں یہ غزالی کی کتاب وکشف ما فی الدارین للامام ابی حامد الغزالی. اس غزالی کی نے اس کتاب کے صفحہ نمبر 23 پہ انہوں نے یہی بات کی ہے. دیکھیں, فقال عمر بخن بخن یا ابا الحسن لقد اسمع لا ومولا كل مسلم فهذا تسليم ورضا وتحكيم ثم بعد هذا غلب الهوى لحب الرياسة غلبه الهوى لحب الرياسة وحمل عمود الخلافة ووقود البنود وفلاں وفلاں. یہ پوری جو عبارت ہم نے آگے پڑھ لی. فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا, یہ موجود ہیں, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جب رسول خدا وفات ہوئے تو قبل وفات ہی انہوں نے کہا تھا اے تو بدوات و بیتا, قلم کاغذ لے کے آؤ کہ میں کچھ ایسا لکھ دوں کہ آپ لوگ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. اور وَأَذْكُرُ لَكُم مَنِ الْمُسْتَحَقْ لَهَا بَعْدِ, میں تمہیں لکھ دوں اس شخص کا نام کہ کون میرے بعد خلیفہ ہوگا. قال عمر, جناب عمر نے کہا کہ چھوڑ دو اس شخص کو, فَإِنَّهُ لَيَهْجُرُ, یہ ہجران بول رہا ہے, یعنی یہ ہجر میں ہے. یعنی اگر اس کا معنی کریں کہ یہ ہزیان بول رہا ہے, یہ ابھی جو کچھ بولنے سے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کیا بول رہا ہے. دیکھیں یہ الفاظ جو ہیں یہ واضح ہوا کہ یہ آپ کی ہی علماء نے, آپ کی ہی بہت بڑے عالم نے یہ بات لکھی ہے. اور اسے دیگر کتابوں میں بھی موجود ہیں, یعنی یہ سر العالمین میں بھی لکھی ہیں. پھر بعد میں جو مجموعہ بنا ہے جناب غزالی کے, جو مجموعہ ہیں پورے کے پورے ان کی جو کتابیں جمع کی گئی ہیں, اس میں بھی یہ عبارات موجود ہیں. اس کتاب کو شامل کیا. ایسا نہیں کہ آپ کتاب پہ کوئی سوال اٹھائیں, کتاب ہو ہی نہیں سکتی, رافضیوں نے یہ کتاب گھڑی ہے, نہیں, ایسے کوئی بات یہاں پہ نہیں چل سکتی. آپ مجبور ہیں, آپ کو ماننا ہوگا کہ غزالی جو ہے وہ رافضی ہو گیا, کیونکہ حق تو آپ نے کبھی نہیں ماننا. آپ نے یہ تو نہیں ماننا کہ حدیث غدیر خلافت پہ دلیل ہے, یہ تو آپ نے نہیں ماننا. ابھی آپ کیا کریں گے, جناب عمر اور ابوبکر کو بچانے کے لیے غزالی سے ہاتھ اٹھا لو گے, کیونکہ آپ کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.